अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। मैं चाहता हूँ कि आपके जवाब से पहले नाज़रीन की तशवीश और उनको तसल्ली की तरफ लेके जी जाऊँ, जी अगर बिल्कुल इजाज़त हो तो। बिल्कुल। नाज़रीन इस वक्त इस बात की त- तलब में होंगे कि हमें बता दिया जाए कि ऊँट कब नहर किए जाएंगे। सही। तो मदनी चैनल के नाज़रीन, ऊँट आप इस वक्त मदनी चैनल की स्क्रीन पर देख रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला अभी कुछ ही लम्हों के बाद एक ऊँट नहर होगा, उसके बाद इंशाल्लाह कुछ देर के बाद दूसरा ऊँट भी नहर किया जाएगा। माशाअल्लाह। और ज़ाहिर है कि हमारे पास कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि हम क्या दिखा सकते हैं क्या नहीं दिखा सकते। पेमरा की तरफ से, इंटरनेशनल मीडिया की तरफ से इसकी कुछ पाबंदियाँ होती हैं कि क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना। ताहम हम कोशिश यही करते हैं कि मैक्सिमम जो उसूल और कानून जो एक मीडिया रेगुलेट जो एक इदारा बना हुआ है, इसके जो उसूल बने हुए हैं उसके मुताबिक जितना हम दिखा सके दिखाएंगे। ये सोशल मीडिया के और ये टीवी मीडिया जो होता है, इनके उसूल थोड़े तब्दील होते हैं। वहाँ आज़ादी को ज़्यादा होती है, यहाँ अब वो यही लोगों के इसी सवाल होगा, तरह इतने तो देखते हैं हम और आप बोलने के अब वो उसूल है। सोशल मीडिया पे इतना देखते हैं, फिर सोशल मीडिया पे जो मसाइल होते हैं वो टीवी पे भी नहीं होते जो वहाँ हो रहे होते हैं। वहाँ जो जंगो जदल शुरू होती है वो टीवी पर ऐसी जंगो जदल नहीं होती। उम्र देखी नहीं जाती। तो एक उसूल होते हैं, क्योंकि बच्चे और दुनिया एक ही वक्त के अंदर सब देख रहे होते हैं। वो तो ये ना आपके हाथ में है कि आप वीडियो खोली तो आपने देखी, नहीं वीडियो खोली तो नहीं देखी। जी जी। यहाँ तो लोग बैठे हुए हैं और दिखाया जा रहा है। अलबत्ता इंशाअल्लाह ताला कुछ ही देर के बाद आपको मदनी चैनल की स्क्रीन पर अमीर सुन्नत की ज़ियारत होगी और सुभान अमीर अल्लाह। सुन्नत की ज़ियारत के बाद इंशाअल्लाह कुछ मदनी फूल भी होंगे और इंशाअल्लाह ये निज़ाम जो कुर्बानी का है। नीचे मेरी आवाज़ जा रही है? नीचे आवाज़ जा रही है? जी जारी है ऊपर। हाँ जा रही है। अगर नीचे से अगर आवाज़ हमारे ऊपर आ सकती हो तो ज़रा हमें भी बात करवाइएगा नीचे से। ये मदनी चैनल के नाजरीन, आप स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं कि ऊँट मौजूद है और शायद जो ऊँट नहर करेंगे उनका भी इस वक्त इंतज़ार हो रहा होगा। देखिए प्यारे इस्लामी भाइयों, जो इस वक्त नीचे भी हैं, ये वक्त एक बच्चों का एक अपना उनका मिजाज होता है, लेकिन ये तमाशे का वक्त नहीं होता। ये अल्लाह की राह में कुर्बानी हो रही है और ऊँट का नहर होना, ये सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से ऊँट नहर फरमाए थे। अली रज़ा भाई, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी आ रही है। जी माशाल्लाह। कब तक हम, आप स्क्रीन पर हैं, लाइव हैं इस वक्त मदनी चैनल पर, तो ये इरशाद फरमाइए कि कब तक ऊँट नहर हो जाने का चांस है? बस इंशाल्लाह 10 से 15 आगे ऊँची टीम आ गई है। मतलब अभी है 10 चंद मिनटों में ऊँट नहर हो सकता है 10-12 मिनट में पापा भी बहुत तशरीफ ला रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला। माशाअल्लाह। उसके बाद इंशाल्लाह ऊँट जो है यहाँ। जी हाँ, हम आपको देख ही रहे हैं। इंशाल्लाह कुछ ही देर में नाजरीन ऊँट नहर होने का मंजर देखेंगे। और नीचे जो इस्लामी भाई मौजूद हैं उनसे भी मेरी दरख्वास्त है कि इसको तमाशे के तौर पर देखने के बजाय इसे सबक के तौर पर और अल्लाह ताला की राह में कुर्बानी के तौर पर, और ये ज़रूर देखिएगा कि इतना बड़ा जानवर जब तड़प कर ज़मीन पर गिरता है अल्लाह। तो उसकी कैफियत क्या होती है। और ये खुश नसीब हैं जो राह खुदा में कुर्बान किए गए, वाकई खुश नसीब हैं ये। आप देख रहे हैं इस जानवर को, ऊँट, तो इनको अल्लाह की राह में भी कुर्बान किया जाएगा अल्लाह ने चाहा तो इनकी कुर्बानी जब भी देखें इसमें एक नेक अमल है, ये इबादत हो रही है। जी। तो हमारे अमूमन इबादत के तौर पर होने वाले काम को भी जो एक मशरू है, इसका एक शरई उसूल और शरई एक तौर पर इसकी चीज़ें बयान की गई। अब चूँकि शुरू से हमारे यहाँ तरबियत का फ़ुक़दान है और तरबियत का फ़ुक़दान होने की वजह से अमूमन ये सारे मसाइल हमें फेस करने पड़ते हैं। अगर जैसे मदनी चैनल पर हमें ये इब्तदा से ही बताया दिया जाता है, सुना दिया जाता है, दिखा दिया जाता है, समझा दिया जाता है कि हमें हमारी सोच, हमारी फ़िक्रों को किस अंदाज पर, हमारी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए। सही। तो अगर यही चीज़ें हमारे यहाँ होती रहें, जैसे ये जानवर जो ज़बा हुए
تو گھر میں بچے اگر کہتے تھے کہ یوں کر دیا جانور یوں تڑپ رہا تھا، تو جانور کے تڑپنے کو بھی انڈوز کیا جائے، واقعی تڑپ رہا تھا، واقعی اس کو تکلیف ہو رہی تھی، مگر بچوں کو یہ بھی بتا دیا جائے کہ اس میں بیٹا اللہ راضی ہوتا ہے جب اللہ کے حکم پر، اللہ کی رضا کے لیے اور شریعت پر عمل کرتے ہوئے عبادت ہے یہ، تو اللہ کو راضی کیا جاتا ہے. تو یوں کر کے اس کے دل میں رحم بھی رہے کہ جانور کو ذبح کرتے وقت رحم بھی آئے، اور اس کے دل میں یہ بھی ہو کہ یہ جو ہو رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہو رہا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کے بندوں کی بھلائی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے بہتر فرماتا ہے. اور یہ تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی ہمارے یہاں قربانی کے دنوں میں یہ جانور کٹا، جانور تو روز کٹ رہے ہوتے ہیں، ہم دیکھتے نہیں ہیں، جانور تو روز کٹتے، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں جانور روزانہ کٹتا ہے، دنیا بھر میں کٹ رہے ہوتے ہیں جانور، چھوٹا بڑا جانور دنیا میں سبھی کھاتے ہیں، کم و بیش سبھی کھاتے ہیں. چند ایک اقوام ہیں، چند ایک لوگ ہیں جو نہیں کھاتے، لیکن اس کے علاوہ تقریباً سبھی لوگ یہ جانوروں کے گوشت، چھوٹے بڑے جانوروں کے گوشت کھا ہی رہے ہوتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی ہم پر رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمارے لیے پیدا کیا اور ہمیں ان پر قابو دے دیا. ورنہ اب یہ اونٹ کو دیکھیں، ابھی یہ اونٹ ایک جھٹکا ماری ہے رسی یہ بالکل کھڑا ہوا ہے نا پرسکون، خالی اس کو ایک جھٹکا مارنے کی دیر ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو سکون دیا ہوا ہے. اور پھر دوسری مفتی صاحب میں یہ دیکھ رہا کہ اس کی خصوصیت یہ کہ انسانوں میں رہنے کا اس کا مزاج بنایا گیا ہے، کیونکہ یہ انسان اس پر سواری کرتے ہیں، انسان اس کو کھاتے ہیں، انسان کے یہ استعمال میں رہتا ہے. تو میں غور کرتا ہوں کہ وہ جانور جسے انسانوں کے ساتھ وابستگی رہی ہے کچھ نہ کچھ، کھانے پینے کے تعلق سے، سواری کے تعلق سے، اس کا انسانوں کے ساتھ جو معاملہ ہے وہ دیگر جانوروں کے مقابلے میں مختلف ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی کرم نوازی ہے کہ شیر یہ بھی جانور ہے، چیتا یہ بھی جانور ہے، سانپ یہ بھی جانور ہے، مگر یہ جن جانوروں کے بارے میں ہم تذکرہ کر رہے ہیں وہ جانور چونکہ راہ خدا میں قربان کیے جاتے ہیں تو ان کا انداز انسانوں کے ساتھ بھی مختلف ہوا کرتا ہے کہ انسان اس پر قابو پا لیتا ہے. کیا فرماتے ہیں مفتی صاحب؟ جی بالکل، اللہ پاک نے ان کے اندر وحشیانہ، وہ وحشی جو جانور ہوتے ہیں وہ وحشیانہ ان کی فطرت نہیں رکھی، بلکہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے ان چیزوں کو تمہارے قابو میں دے دیا. تو جب یہ بندے کے قابو میں آ گئی ہیں، یہ بھی اللہ پاک کی رحمت سے ہی بندے کے قابو میں آئی ہیں، اور جو اگر ان کی وحشیانہ رگ پھڑک اٹھے تو پھر یہ کسی کو ہو جاتی ہے باتوں کا جب انسان. اچھا یہ عموماً ان کی وہ رگ پھڑکنے میں بھی ہماری رگوں کا پھڑکنا چھپا ہوا ہے، ہماری کچھ ایسی رگیں ان کے ساتھ پھڑکتی ہیں، ان کو چھیرنے میں، تنگ کرنے میں، کھینچنے میں، مارنے میں. تو اب یہ بھی مطلب ہے نا کہ یار چل اب میں بھی تھوڑا بتاتا ہوں، تو 2 ٹانگ والا میں 4 والا، میں ویسے تجھ پر غالب آنے میں مجھے کتنی دیر لگے گی. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ ہم اس پر غالب ہیں، اور جب یہ ہم پر غالب آتا ہے تو پھر یہ بڑے بڑے جانور جو بھاگ جاتے جو سوشل میڈیا پر وائرل ہوتے ہیں، یہ کیا پورے محلے علاقوں کے ہاتھوں میں نہیں آتے. جب ایک جانور سب کو تکنی کا ناچ نچا دیتا ہے اور ایسے بھاگتے ہیں کہ وہ سب کی ایکڑی ایک طرف رہ جاتی ہے، اور وہ مطلب کہ وہ ٹکڑا مارتا ہوا کبھی گاڑیاں چھوڑ، اس کی مہربانی جانور کی گاڑی بھی چھوڑ دی، 2-4 گاڑیاں بھی اپنے ساتھ آگے پیچھے کر دے ہوئے، تو کوئی نہیں مطلب کہ یہ بولے کہ میں اتنا مہنگا نہیں جتنے تمہاری گاڑی کا ڈینٹ مار دیا میں نے. اللہ اکبر. تو یہ مطلب کہ بڑے اللہ تعالیٰ کی رحمت پر نظر رکھے، اور بندہ یہ دیکھے کہ یہ عبادت کے طور پر ہم کرتے ہیں، یہ عبادت ہے. یہ جب یہ قربانی کے جانور جو ہم ذبح کر رہے ہیں، آج اس کا 3را دن ہے پاکستان کے اندر، تو یہ عبادت ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری سنت ہے. ہم سنت پر عمل کرتے ہوئے یہ کام کر رہے ہوتے. یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے عرض کی کہ قربانیاں کیا ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے والد ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. واہ واہ. تو یہ مطلب ہمارے مطلب کہ یہ اسلام و دین کا بڑا خوبصورت اصول ہے، اور ہمیں جو ذبح کا طریقہ اسلام و دین نے بتایا اور جو اصول بتائے، اس میں نہ صرف ہمارے لیے غذا رکھی گئی ہے، بلکہ اس میں ہمارے لیے صحت اور ہمارے لیے تندرستی اور ہمارے لیے راحتیں رکھی گئی ہیں. اسلام و دین کا جو بتایا ہوا طریقہ ہے نا ذبح کرنے کا، اور اس کے گوشت کو استعمال کرنے کا، اور کیا کھانے کا کیا نہ کھانے کا، یہ جو اصول بیان کیے نا دین نے، یہ مطلب آج کے کسی بھی مطلب کے مذہبی اسکالر کے بیان کیے ہوئے نہیں ہیں.
یہ اصول کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں صحیح. کہ یہ کھانا جائز ہے، یہ کھانا ناجائز ہے، یہ کھانا حرام ہے، یہ کھانا مکروہ ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ پسندیدہ، یہ پسندیدہ نہیں ہے. یہ ساری چیزیں گوشت کے تعلق سے بھی، اجزاء کے تعلق سے بھی، یہ سب ہماری کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں. صرف اس کو پڑھنے کی دیر. اور اس میں ہماری بہتری ہے. کس جانور کے کھانے کی اجازت نہیں ہے اس میں ہمارے لیے بہتری ہے. جو وہ جانور کھاتے ہیں ان کا حال بے حال ہو جاتا ہے. اور جس طرح ذبح کیا جائے گا، یعنی جس طرح قربان کیا جائے گا، جس طرح جانور کاٹا جائے گا، یہ سارے اصول دین کے اصول ہیں. اور مسلمان کس طریقے سے یہ گوشت کھا سکتا ہے. جب اللہ تعالیٰ نے جن جانوروں کو ہمارے لیے حلال کیا ہے تو ان کے طریقہ کار بھی ہمارے لیے بیان کیے گئے. اور ان طریقہ کار کو جب تک ہم فالو نہیں کریں گے تب تک ہم وہ فائدہ حاصل نہیں کر سکتے، بلکہ بسا اوقات ہم خود گناہوں میں مبتلا ہو جائیں گے. تو یہ وہ شریعت کے کھانے پینے کے تعلق سے ہم تو صرف یہ دیکھتے ہوئے، ہمیں تو ایسا ہے محسن بھائی کہ کھانا سامنے رکھ دیا جائے، بچوں سے ماں پوچھے بیٹا بتاؤ اس میں چھوٹے کا گوشت کون سا ہے، بڑے کا گوشت کون سا ہے، فلاں کون سا، فلاں کون سا ہے، اسے بتا بھی نہیں سکے گا. بولا اماں یہ پتا ہے کہ یہ ٹیسٹی ہے، یہ ٹیسٹی نہیں ہے. ٹیسٹ سے اصل میں چلتا ہم لوگ ٹیسٹ پہ چلتے ہیں، لیکن ہمیں غذاؤں کے تعلق سے، حتیٰ کہ ہمیں شاید یہ بھی نہیں پتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جانور بکرے میں یا مطلب اس میں کون سا حصہ گوشت کا پسند تھا، زیادہ پسند تھا. واہ واہ. تو یہ ساری تفصیلات اگر ہم دیکھیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں، آپ کی پسند، اس میں بھی امت کے لیے اتنی رہنمائیاں، اور امت کے لیے اتنی حکمتیں، اور امت کے لیے اتنی مصلحتیں اس میں چھپی ہوئی ہوتی ہے کہ کیا بات ہے. یہ پیارے اسلام بھائیو، اب